بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں آج محبت کی ایک ایسی مثال پیش کروں گا کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے اور اسے مرتے دم تک یاد رکھیں گے۔ ناظرین، یہ اس شخص کا واقعہ ہے جس نے اپنی ساری زندگی میں کوئی کامل پیر و مرشد نہیں ملا تھا۔ اب وہ 60 سال کا ہو چکا تھا، یعنی وہ 60 سال کی شخص عمر تک مرشد کامل کی بیعت سے محروم تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس کی بیوی اور بچے بھی کسی ولی کامل کے دست اقدس پر بیعت تو ہو چکے تھے، لیکن اس شخص کے ساتھ ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی درویش اس علاقے میں آتا اور اسلام کی تبلیغ کرتا تو یہ شخص انہی سے اوپر اور نیچے 99% بھی مکمل دیکھتا۔ اگر کوئی پیر صاحب ہوتے، ان کے اندر ظاہری طور پر کوئی بھی خامی نہ ہوتی اور بات بھی نہ ہوتی، اس شخص کے سمجھ میں نہ آتی تو وہ کہہ دیتے کہ نہیں یہ درویش صحیح نہیں ہے، یہ شخص مرشد بنانے کے قابل نہیں ہے۔ بات سنیں کہ میں ایسے شخص کا ہرگز مرید نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ بات اس شخص کی عادت میں شامل تھی کہ وہ ہر انسان کے اندر خامیاں تلاش کرتا رہتا تھا، کسی کی خوبیوں پر اس کی نظر نہیں رہتی تھی۔ ایک دن وہ شخص اپنے گھر پہنچا، اس کی بیوی نے کہا کہ زندگی اور موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، اب تو اپنا کوئی مرشد کامل بنا لیں۔ اگر تم مرشد کامل کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو تمہارا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو بھی جھڑک دیا، جب تک مجھے کوئی مرشد کامل نہیں ملے گا اس وقت تک میں بیعت نہیں کروں گا۔ اب قسمت دیکھیے اس کی، اب تک میں جس درویش کو بھی دیکھتا ہوں وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خامی مجھے نظر آ جاتی ہے، اس لیے میں ابھی مرشد کامل کی تلاش میں دیکھتا ہی رہوں گا۔ بیوی نے کہا کہ اگر مر گیا تو قیامت کے دن پیر و مرشد کے ساتھ اٹھوں گی، اگر میں مر گئی، لیکن آپ اس وقت کیا کریں گے؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی کا مرید ہو جا۔ بیوی کی یہ بات سن کر اس شخص کا زمین جاگ اٹھا، ضمیر دل جاگا۔ اس نے کہا کہ یہ بات تو نے بڑی ٹھیک کہی ہے، کبھی کبھی عورتیں بھی بات سیدھی کہہ ہی دیتی ہیں، زندگی اور موت کا تو حقیقت میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا کہ میں صبح کا سورج نہ دیکھ سکوں تو میرا کیا حال ہوگا؟ اب اس شخص کے ذہن میں یہی خیال گردش کرنے لگا۔ اس شخص نے عشاء کی نماز پڑھی، بستر لگایا اور پھر بستر پر لیٹے ہوئے اس خیال میں گم تھا کہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس خیال کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں مر گیا اور بنا پیر و مرشد کے ایسے ہی چلا گیا تو میرا حشر کیا بنے گا؟ اب غرض یہ کہ سوچوں میں جب رات کا تیسرا پہر ہو گیا تو یہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اے اللہ، اب میں تھک چکا ہوں، میں نے اپنی پوری زندگی میں درویشوں میں نکتہ چینی کرتے ہوئے گزار دی ہے، میں نے کبھی لوگوں کی خوبیوں کی طرف توجہ نہیں کی بلکہ ان کی خامیاں ہی دیکھتا رہتا ہوں، بلکہ ہمیشہ خامی تلاش کرتا ہوں۔ اے پروردگار، میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کسی کی خامیاں تلاش نہیں کروں گا۔ اب وہ جو مثال میں نے آپ کو کہی وہ سنیے کہ مثنوی شریف کے اندر مولانا روم سے فرماتے ہیں، اور اسی پر میرے مرشد پاک نے تذکرہ فرماتے ہوئے کیا، فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو کسی کا مرید نہ ہو ایسے ہے، یا وہ شخص جس کا پیر تو ہو لیکن وہ اپنے پیر سے دور ہو، یعنی اس کا یار تو ہو، جگری دوست تو ہو مگر دوست سے وہ دور ہو۔ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص بیمار ہو اور ڈاکٹر سے، طبیب سے دور ہو، وہ جنگل میں ہو اور ہسپتالیں اور ڈاکٹرز یہ شہروں میں ہو۔ اس کی مثال ایسے، اب ڈاکٹر تو ہیں، یعنی طبیب تو ہیں، طبیب اس وقت بھی موجود ہیں، لیکن یہ وقت ان تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جب تک یہ ان تک پہنچے گا نہیں، یہ مریض ہی رہے گا۔ مریض تو ہے یہ، لیکن اس کو طبیب بھی اس کے پاس ہے، اس کا اپنا ہے، لیکن پھر بھی یہ اس سے مل نہیں پاتا، تو اس کی مثال بھی ایسی ہے۔ دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کے دوست سے جدا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ واقعہ سنے کہ وہ کوئی بھی انسان ہو، جیسا انسان ہو، وہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کیا کہ جو شخص صبح سویرے مجھے ملے گا میں اس کو اپنا پیر اور مرشد بنا لوں گا۔ اب دیکھے کہ سامنے چوروں کا ایک قافلہ جا رہا تھا صبح کا وقت، سب چوروں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ قافلے کے پیچھے پیچھے ایک چور چل رہا تھا جس پر اس شخص کی نظر پڑی، چنانچہ اس شخص کو اپنا وعدہ یاد آیا اور اس نے اس چور کو پکڑ لیا۔ اس شخص نے اس چور سے کہا کہ پیر و مرشد مجھے بیعت کریں۔ چور حیرت اور سکوت کا مجسمہ بن کر کھڑا ہو گیا، میں تو بھائی چور ہوں اور یہ مجھے کہتا تو اپنا مرید کر۔ مرید تو وہ کرتے جس کے اندر کچھ ہو۔ تعجب اس سے اس شخص کی طرف دیکھ رہا تھا جس نے اپنے پیر و مرشد کہہ کر پکارا، حالانکہ اس کو تو پکا ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو اپنے آپ کو چور سمجھتا تھا اور چوری کے لیے جا رہا تھا۔ بہرحال بڑا مکالمہ چلتا رہا، وہ کہتا مجھے مرید کر، لیکن وہ چور جو تھا وہ کہتا کہ میں بھائی مرید نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک چور ہوں، میں کیسے آپ کو بیعت کروں؟
وہ کہتا مجھے جانے دو، وہ کہتا نہیں بھائی، جب تک تو مجھے اپنا مرید نہ کرے گا میں تمہیں بالکل ہی نہیں جانے دوں گا۔ بہرحال اس نے کہا کہ حضور میں آپ کو اس وقت تک نہیں جانے دوں گا، آپ میرے پیر و مرشد ہیں، میں آپ کا مرید ہوں اور آپ کے دست پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ چور نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ پیر اور مرشد کا حکم ماننا ضروری ہوتا ہے، کتنا ضروری آپ کو پتہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں ابھی تمہارے ساتھ چلوں گا اور تمہاری نظروں کا سامنے چوری کروں گا، اس کے بعد تم یقین کر لینا کہ میں کتنا گناہ گار ہوں۔ اور چنانچہ پھر جیسے ہی دونوں شخص اس کمرے کے پاس پہنچے تو جوڑ کے اندر وہاں اندر جو دیکھا دل میں خیال آیا کہ بھلا کیسا آدمی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکلا ہے اور مجھ بد نصیب کا ساتھ آ پھنسا ہے۔ یعنی وہی شخص اپنے دل میں یہ سوچنے لگا تو میں بھی چوری کر کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کروں گا، لیکن گناہ دیکھنا اور اس پر چپ رہنا بھی تو بڑا گناہ ہے۔ چور نے اس شخص سے کہا کہ تم اندر نہ جاؤ، میں اکیلا ہی اندر جاؤں گا، تم دروازے پر بیٹھ کر پہرا دو، میں اندر سے سامان چوری کر کے لاؤں گا اور پھر تمہیں اپنا مرید بنا لوں گا۔ اب اس کے بعد وہ چور اندر چلا گیا، وہ شخص وہیں بیٹھ گیا۔ جو چور اندر داخل ہوا، اب اس کی بات سنیے، تو پورے مکان میں اندھیرا تھا، کمرے کے کونے کونے میں ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا کہ جس کی روشنی میں زیادہ تو نہیں تھی۔ چور نے اندھیرے میں اپنے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیا، اس کمرے میں کچھ بھی نہیں ملا۔ اس نے ایک کونے میں ہاتھ مارا تو ایک تسبیح ملی، دوسری طرف ہاتھ مارا تو جائے نماز ملی۔ اب قسمت سنورتے دیکھیے گا، پھر ایک لوٹا بھی تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ صاحب مکان تو بڑے شاندار کپڑے پہن کر باہر نکلتے ہیں اور اندر کا کمرہ تو بالکل ہی خالی ہے۔ اب چور چوری کرنے کے لیے سمیٹ رہا تھا سامان تو اس کمرے کے دوسرے کونے میں حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی میرے مرشد تشریف فرماتے اور یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اسی دوران باہر سے حضرت خضر علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ اب میرے مرشد ہم پر بھی نظر کرم کر دے، ہم بھی گناہوں واروں اور گناہوں کی طرح گناہ واروں کی طرح بیٹھے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمانے لگے، خضر علیہ السلام اے غوث اعظم، کسی کو گواہ کا کتب بنا دیں، مقرر کر دیں ایک شہر کا، کیونکہ وہاں کے کتب کا وصال ہو چکا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ غوث پاک نے ایک چور کو کتب بنا دیا، کیسے بنائیے وہی واقعہ ہے، سنیے گا کہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی رات کا وقت ہے، اسی طرح کرے کہ ایک چور ہمارے در پر آیا ہوا ہے، بڑی دیر سے وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے اور اسے اب تک کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی چیز نہیں ملی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغداد کی گلیوں میں جا کر شور نہ مچائے کہ میں تو شیخ عبد القادر جیلانی کے گھر گیا تھا اور مجھے کچھ نہیں ملا، کہیں یہ چور میری سخاوت کے طعنے نہ دے۔ اے خضر علیہ السلام، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس چور کو ہی قطبیت دے دی جائے، اس سے ہی کتب ابدال بنا دیا جائے۔ اب تو حضور غوث پاک کی زبان کا تیر چل چکا تھا، اب اس چور کو پیر و مرشد مل چکا تھا اور وہ چور نہیں رہا، سرکار بغداد نے اس پر نظر کرم فرمائی۔ پھر جب 3 دن ایسے ہی گزر گئے تو حضور غوث پاک نے فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے مرید نہیں کیا کہ تم بیٹھ کر مجھ سے بس دیکھتے ہی رہ جاؤ، بلکہ اب تمہارے بہت اوپر ذمہ داری آ گئی ہے کہ جاؤ، سر زمین تمہارا انتظار کر رہی ہے اور میں نے تمہیں وہاں کا کتب مقرر کر دیا۔ پھر حضور غوث پاک نے اس چور کو مرید کیا اور اس خرقہ خلافت عطا فرمایا اور وہ شخص اجازت لے کر جانے لگا۔ تو اب سنیے گا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے فرزند، میرے بچے میری بات سنو، تو اپنے سفر کی تو جا رہا ہے اپنا سفر کے لیے، لیکن اس گھر کے دروازے پر بھی تو تیرا ایک مرید تیرا انتظار کر رہا ہے، پہلے اس شخص کو مرید کر اور پھر اپنے سفر کو چلا۔ سبحان اللہ، یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بہت ہی بڑی عظیم کرامت تھی۔ اب حضور غوث پاک کو کس نے بتایا کہ ایک شخص باہر بیٹھا ہے اور وہ اس کا مرید ہوگا، اور اس کی قسمت دیکھے کہ وہ ایسے شخص کا مرید ہوا جو حضور غوث پاک کا مرید ہوا، حالانکہ اس نے جاتے وقت کہا تھا کہ حضرت میں جاتا ہوں، ابھی چوری کر کے آؤں گا تو تمہیں مرید کروں گا۔ اب دیکھیے کہ جب اندر گیا خدا نے ایسی تقدیر بدلی، کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی، ہزاروں کی تقدیر دیکھی، جب اندر گیا غوث پاک نے ایسی نظر کرم فرمائی کہ اس کا دل بھی جگمگا اٹھا اور اللہ تعالیٰ